Hi, this is Agha Hassan Sayed from Germany and Mr. Jamal Tako from France. Agha Hassan Sayed, Prime President, اور جمال ٹاکو صاحب چیئرمین پائم انقلاب فرانس سے. اب ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. سب سے پہلی بات کہ جو انٹرنیٹ پہ شعر بنتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دھمکیوں سے آغا حسن اور جمال ٹاکو نس گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، وہ لوگ کے پٹھے نہیں جانتے. ہم 15 سال سے فائٹ کر رہے ہیں، اس لیے کسی غلط فہمی مت رہنا. اور دوسری بات یہ جرمنی ہے، یہ فرانس ہے، یہاں تم لوگ ایک سانس کے لیے بھی پنپ نہیں سکتے ہو. ہم تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. جمال ٹاکو یا آغا حسن کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہو تم لوگ. ہم لوگ تم لوگوں کو جب چاہیں ٹچ کر سکتے ہیں. اس لیے کسی غلط فہمی مت رہنا. اور اگر کسی میں کوئی دم ہے، میں ایک بات کلیئر کر دوں، کسی کو بات کرنی ہے آغا حسن سید سے تو میرا نمبر نوٹ کرو، 0049 151 299 44722. میں نمبر دہرا دیتا ہوں، 0151 299 44722. ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، 0049 ویٹ اے منٹ، رائٹ، یہ کاغذ تم لوگوں کی طرح لوٹے رکھا ہوگا نے. اوکے، ون مور ٹائم، 0049 151 299 44722. جس کو بات کرنی ہے آغا حسن سے، جرت ہے کرو. یہ دھمکیوں کی باتیں بہت وہ ہیں. اور آج تمہیں بتا دیں، جو ہم نے ویڈیوز کلوز کی ہیں وہ نس نہیں گئے ہیں. ہمیں میسیجز آتے رہے ہیں کہ پلیز آپ اپنی ویڈیوز کو سٹاپ کریں، کیونکہ اس کا جو ہے منظور پشین کا سوشل میڈیا پہ میسج آ رہا ہے، تو آپ اس کو پہلے سن لیں کہ وہ کہتا کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ان کی اس ریکویسٹ کو ریسپیکٹ کیا، تب ویڈیوز کلوز کی ہیں. یہ مت سمجھو مائیکل آل کو جمع نہیں ہے ابھی جمال ٹاکو اور آغا حسن کو ٹچ کرنے والا، سمجھے؟ یہ تم لوگ جو یہاں پر بیٹھ کے بکواس قسم کے دیتے ہو، یہ مت دو. یہ گنجا جو ہے نا، اس کو کہتے ہو گنجا، یہ گنجا جو ہے تم لوگوں کو واڑ دے گا، سمجھے؟ تم لوگوں کی بندوقیں تم لوگوں کے پیچھے سے گھسا دیں گے ہم. یہ انقلاب ہے. جمال ٹاکو آغا حسن کا 15 سال سے، تم لوگ تو ابھی ہمیں جاننا شروع ہوئے نا. جو ہمیں پہلے سے جانتے ہیں ان لوگوں کو پوچھو کہ یہ گنجا جو ہے آغا حسن سید اور جمال ٹاکو کیا ہے. اس لیے یاد رکھو، تم لوگ اپنے کیا اس کو کہتے ہیں ڈابوں میں بیٹھ کر اور کوارٹروں میں بیٹھ کر مت لکھو. باقی اب ہم منظور پشین کے بارے میں بات کرتے ہیں. سنو غور سے. جمال ٹاکو اور میں نے منظور پشین کا میسج سنا ہے سوشل میڈیا پہ. میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشین نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بڑے ویلڈ ہیں. اس نے کہیں پر بھی آزادی کی بات نہیں کی ہے، اس نے کہیں پر بھی پاکستان سے الگ ہونے کی بات نہیں کی ہے. ہم تک جو رپورٹیں آئی ہیں یا جو میڈیا کر رہا ہے کہ وہ آزادی کی بات کر رہا ہے، وہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ اس نے بالکل واضح طور پہ جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، میں نے کچھ نوٹ کیے تھے، ہم اس کا جواب دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ منظور پشین نے نہ بغاوت کی بات کی ہے، نہ ہی اس نے پاکستان سے الگ ہونے کی بات کی ہے. اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور انارکی پھیلا رہے ہیں یا ان کی باتوں کو غلط مانے دے رہے ہیں، وہ قابل مذمت ہیں. کیونکہ یہ بات درست ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں حقوق چاہیے. ان حقوق میں اس نے کن حقوق کی بات کی ہے؟ اس نے کہا، میں ذرا دیکھ لوں، منظور پشین نے کہا
ہاں جو بات بالکل ٹھیک کیا اس نے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سندھ میں بھی ہوتی ہیں، بلوچستان میں بھی ہوتی ہیں، صوبہ سرحد میں بھی ہوتی ہیں. یہ بالکل قابل مذمت ہے اور اس چیز کو وہ بالکل اس کی ڈیمانڈ صحیح ہے. انسانی بنیادوں پہ، انسانی حقوق کی بنیادوں پر ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ بات ہم کہتے ہیں. اس نے ایک بہت دوسری بات بھی کیا، اس نے کہا ہے کہ یہ پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مافیا ہے جو اقتدار پہ قابض ہے، چاہے پیسے وائز یا کسی اور طرح سے. ہم کہتے ہیں وہ یہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے، کیونکہ ہم اس سے گزرے ہیں. وہاں پر واقعی ایک مافیا ہے جو چند لوگوں کو پاور میں رکھتا ہے، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہ جو ہے بیوروکریسی ہے، وہ بھی شامل ہے. وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو لاتی ہے اور اڑاتی ہے. اور پھر وہ میڈیا میں بھی جو اب جیسے کہ اس کو منظور پشین کو غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے، اس کی بات کو غلط طریقے سے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے اس کا بیان سنا اور جانا کہ منظور پشین چاہتا کیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں اس کی پہلی بات ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے، ماورائے عدالت جو کلنگز ہیں جو اس نے ڈیمانڈ کی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کو فوری بند ہونا چاہیے. پاکستان میں کسی معصوم کو ماورائے عدالت قتل نہیں کیا جانا چاہیے. یہ پشین کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے جو دوسری بات کی ہے، اس نے کہا ہے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ مسنگ ہیں. اس نے کہا کہ ان لوگوں کو باہر نکالو اور ان لوگوں پہ مقدمے چلاؤ. اگر وہ قصوروار ہیں تو سزائیں دو، اور اگر وہ قصوروار نہیں ہیں تو ان کو چھوڑو. یہ مطالبہ اس کا بالکل صحیح ہے. یہی مطالبہ بلوچوں کا بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہاں پہ جو زندگی اور ایگزسٹنس کو سیز کرنے والے اقدامات ہیں وہ اقدامات بند ہونے چاہیے. اور جو ایک ٹولہ وہاں پر بیٹھا ہے جو پائم کے بھی خلاف ہے، جو ہمارے انقلاب کے بھی خلاف ہے، جو آغا حسن جمال ٹاکو کے بھی خلاف ہے، وہ لوگ اسی طرح پشین کے بھی خلاف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت جائز مطالبے ہیں اس کے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اگر اس نے کہا ہوتا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو ہم اور طرح سے بات کرتے ہیں. مگر اس نے بہت معصومیت سے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل اس نے کلیئر کیا ہے. ہم بھی بندہ شناس ہے اور زمانہ شناس ہے. ہم جانتے ہیں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے. اس شخص کی ڈیمانڈز اپنی ذات کے لیے نہیں تھی. اس نے یہ دو چیزیں بالکل اپنی قوم کے لیے ڈیمانڈ کی ہیں، اور شاید یہی ڈیمانڈ بلوچی بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ فوجیوں کو جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے ہاتھ میں فوج نہ کھیلے. فوج ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اگر لوگوں کو اس طرح سے کر رہی ہے جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی بغاوت اور نفرت کا ایلیمنٹ ابھرتا ہے. تو میں اس کے تیسری بات جو کیا پشین نے، اس نے کہا ہاں چیک پوسٹ. اس نے کہا کہ چیک پوسٹوں پہ انسلٹ کیا جاتا ہے اور عجیب و غریب طرح سے دھکے مارے جاتے ہیں اور ذلیل کیا جاتا ہے. اگر یہ بات اس کی درست ہے تو فوری طور پہ جو چیک پوسٹوں کے، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ پولیس ہے، ان کے ہیڈز کو اس کی اس بات کو فوری طور پہ سننا چاہیے اور اپنے وہاں پر جو متعین لوگ ہیں ان لوگوں کو سختی سے ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ ہر شخص وہاں سے گزرنے والا، پشتون ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، سب قابل عزت ہیں. غریب ہو یا امیر ہو، سب قابل عزت ہے. عزت سے ان کی تلاشی لو اور عزت سے ان لوگوں کو آگے جانے دو. اور عورتوں کی تلاشی مرد نہیں لیں. افغانستان میں مجھے بہت لوگوں نے فوٹوز بھیجی ہیں کہ افغان فوجی وہاں معصوم عورتوں کی تلاشی لیتے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے. پشین کا یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس کے مطالبے میں کوئی غلط چیز نہیں سنی. اس نے ایک اور بات بھی کی ہے جو کہ ہم تک بھی آئی تھی کہ را کا ایجنٹ ہے اور جو وہ ہے اپنا کیا افغانستان کا ایجنٹ ہے. وہ کہتا ہے، اس نے کہا یہ بالکل غلط ہے. اپنے حقوق ہم مانگ رہے ہیں اور اپنے حقوق مانگنے کے اوپر ہمارے پر الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم را کے ایجنٹ ہیں یا افغانستان کے ایجنٹ ہیں. اس نے کسی کو نہیں کہا، اس تقریر میں بالکل نہیں کہا اس نے کہ ہم افغانستان چلے جائیں گے یا افغانستان چلو یا افغانستان کے کوئی حمایت میں اس نے کوئی بات نہیں کی ہے. سو یہ بات بہت ضروری تھی کلیئر کرنے کے لیے جمال ٹاکر آغا حسن کی کہ منظور پشین کے بارے میں جو تاثرات ہم تک آئے تھے وہ بالکل غلط تھے. اس نے بہت اچھا کیا. اس کے لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی ویڈیوز کو کلوز کریں اور پہلے اس کو سن لیں وہ کیا کہتا ہے. اور ہم نے اس کو سنا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ چند مطالبات ہیں
اس کے اوپر فوری طور پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کو غدار قرار دے کے تو اس کو دفعہ دور کرو. یہ غلط چیز ہے. اس کی باتوں کو سنو تاکہ پٹھانوں میں بھی نفرت نہ پھیلے. جتنا دباؤ گے اتنی نفرت پھیلے گی، جتنا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو گے اتنی نفرت پھیلے گی. اس کو روکنا ضروری ہے، اس کو روکا جائے. یہ ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا ڈیمانڈ کر سکے، اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر سکے. میں اور جمال ٹاکو یہ کہتے ہیں کہ پشین نے بالکل آزادی کی بات نہیں کی ہے. اگر کوئی اس کے بارے میں اس طرح سے بات کرتا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں اس کے خلاف نفرت کی بات ہے. اور جس تپائم کے ساتھ کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے اور میڈیا نے، وہ اس کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنڈیمیبل اور قابل مذمت چیز ہے. پشین کے جو یہ مطالبات ہیں انسانی حقوق کی بنیادوں پہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ واقعی جو وہ مانگ رہا ہے ٹھیک. اور میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر اس نے کہا ہوتا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم افغانیوں کے ساتھ مل جائیں گے، ہم ہندو سے مل جائیں گے، چلو 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 افغانستان چلو، یا پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا ہوتا تو ہم سب سے پہلے، جیسے ہم نے پہلے کیا تھا جانے بنا ہم نے کنڈیم کیا تھا، ہم دوبارہ کرتے اور بلا لحاظ کرتے. یہ بات بالکل واضح اور کلیئر سمجھی جائے کہ اس شخص کو اور پٹھانوں کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھو، ان کو ذلت مت دو، ان کو ذلیل مت کرو، بلوچوں کو ذلیل مت کرو، بلوچوں کی بات کو سنو، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، ان کی تلاشیوں میں اور ان لوگوں کی عورتوں کو اٹھاؤ مت، ان لوگوں کو بے حرمتی مت کرو. اگر ہم جانتے ہیں پاکستان ملٹری کبھی ایسا نہیں کرتی، مگر اب ایک ملٹری جو ہے، ایک اگر کوئی فوجی کہیں پر لگا ہوا کوئی حرکت کرتا ہے گندی تو پھر پوری فوج کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہم کہیں گے فوجی کمانڈرز کو بھی کہ جن لوگوں کو ڈپلوائے کیا جائے، ڈپیوٹ کیا جائے، وہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو سختی سے یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کو جو معصوم لوگ ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، چیک پوسٹوں کے اوپر آگے پیچھے، ان لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان لوگوں کو کیا اس کو کہتے ہیں، بالکل وہ مت کسی کمپلیکس کا شکار یا محرومی کا شکار مت ہونے دو، کیونکہ وہ اس ملک کے شہری ہیں اور وہ اتنے ہی وفادار ہیں اس ملک سے جس طرح کے سارے دوسرے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات بالکل کلیئر کرنا ضروری ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے جمال ٹاکو کو کہ اور یہ بہت اچھا کیا پشین نے کہ جو چیز جو میڈیا نہیں دکھا رہا تھا اس کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا تھا، اس نے خود سوشل میڈیا پہ کیا اور ہم تک یہ بھی بات پہنچی. اور وی آر ویری ہیپی ٹو نو کہ وہ ایک غدار نہیں ہے اور وہ حقوق مانگ رہا ہے. جہاں تک اس کا بیان ہے کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر، ہی از ناٹ اے ٹریٹر. غدار نہیں ہے، اس کے حق مانگ رہا ہے، اپنے عوام کے حق مانگ رہا ہے. جن لوگوں کے گھر والے غائب ہوئے ہیں، کتنی تکلیف میں ہوں گے وہ لوگ، کتنے روتے ہوں گے وہ لوگ، وہ اس کے پاس گئے ہیں، اس نے بتایا ہے اور کس طرح سے تکلیف میں. ان لوگوں کو فوری طور پہ نکالو. اگر وہ ذمہ دار ہیں تو ان کو سزائیں دو، ان لوگوں کو جو بے قصور ہیں ان کو ان کے گھروں پہ بھیجو، مگر اس طرح سے ان کو غائب مت کرو، ان کو کلنگ مت کرو. یہ میری اور جمال ٹاکو کی بات ہے. جی جمال بھائی، اگر آپ نے کوئی بات کرنی بتائیے. میں نے یہ کہنا ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پٹھانوں کو اور سندھیوں کو اور کوچوں کو اور کیا نام ہے جتنے بھی ان کے بچے وغیرہ اٹھائے گئے ہیں، ان کے بھی بچے اٹھائے گئے ہیں، ان کو واپس کیا جائے اور ان کو تکلیف مت دی جائے، کیونکہ اگر وہ لوگ اس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں تو یہ نفرت پھیلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ بہت سخت پلے کر رہی ہے اور اس کو صحیح پلے کرنا چاہیے. اور یہ سارے جتنے بھی ہیں چاروں صوبے کے لوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری عزتیں ہیں، ہمارا سب کچھ ہے. اگر کوئی غداری کرے گا، کوئی غدار ہوگا تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور بہت سختی کے ساتھ کریں گے. ہمیں کہیں بھی پتہ لگ گیا کہ بلوچی، پٹھان یا سندھی یا پنجابی کوئی بھی جو ہے وہ ٹریٹر ہے اور زیادتی کر رہا ہے اور کیا نام ہے ملک کے خلاف چل رہا ہے، تو اس کے ہم خلاف سختی کے ساتھ ویسی بات کریں گے جیسے ہم نے پہلے کی تھی. لیکن ابھی جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جمال ٹاکو اور آغا سعید کہتے ہیں
गवर्नमेंट से कहते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो रेड टेप है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उससे भी कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और पख्तूनख्वास्तान के अंदर और सिंध के अंदर नफरत के बीज मत बोएं, और क्या नाम है उनके साथ रेमेडी करें, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान अवामी इनकलाब मोर्चा के अंदर इन लोगों को लटका दिया जाएगा। वो तो लटकाना ही है इन लोगों को, समझे ना। इन लोगों को जो है फांसियों में लटकाया जाएगा, इन लोगों को उड़ा दिया जाएगा, इन लोगों के टुकड़े कर दिए जाएंगे अगर इन्होंने किसी भी पठान के साथ और किसी भी सिंधी मासूम पठान, मासूम सिंधी और पठान मासूम बलोचियों के साथ ज्यादती की, तो वो गलत बात है। मगर ये बात बिल्कुल जो है क्लियर है कि कोई सूबा आजादी मत मांगे, कोई शख्स आजादी मत मांगे। अगर कोई शख्स आजादी मांगेगा, पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश करेगा, फिर हम उसको नहीं बख्शेंगे। हमें किसी का कोई डर नहीं है। हम पूरा बांगे दल की तरह बोलेंगे और फिर हम टिका के बोलेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं, जैसे हम बोलते होते हैं। अब मैं ही कहना चाहता हूँ भाई जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बात यह है कि पश्तूनों ने तो कोई आज़ादी की बात नहीं की है, लेकिन बलोच भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के साथ हमारे राब्ते हुए, उन्होंने कहा नहीं जी हमें आज़ादी चाहिए, उसको हम कंडेम करते हैं। बिल्कुल आप लोग अपने हकूक मांगें जो आपके हक हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मगर ये मत कहें कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, उसकी सालमियत को अपना उसका ख्याल करें। ये मुल्क आप लोगों का है, आप इसके वो हैं, और हक मांगें, हक छीने। बेशक जो टोले बैठे हुए हैं इक़्तिदार में उनसे हक छीने, मगर आज़ाद होने के लिए, लड़ाइयाँ करने के लिए, अनारकी फैलाने के लिए अपने आप को कुर्बान मत करें। अपने नस्लों के लिए जो है वो ये जमाल ठाकुर साहब ने जो कहा है कि आज़ादी मांगने का बेकार है। यानी आप लोगों को पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए, अपने सूबे को मजबूत करें, वहाँ तरक्की मांगें, डंडे मारें। आप ये चीफ मिनिस्टर जैसे लोगों को, जब वजीर बने बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, गवर्नर बने बैठे हैं, जाके इनके दरवाजे तोड़ें, इन लोगों को उठा के मारें कि हमारे हकूक हमें दो। मगर पाकिस्तान से आज़ादी इसका हल नहीं है, ये जमाल ठाकुर आगा हसन कहते हैं। और भाई को आपने बात करनी हो तो बताइए। जी बिल्कुल, हमने जो है वो गलत बात करी, लेकिन ये है कि हमें अगर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम सारी बातें सही इन्फॉर्मेशन के ऊपर सही बात करेंगे। अगर गलत होगी तो फिर उसको हमें चेक कर लेना चाहिए। तो हमने जो उसको क्या नाम है चेक नहीं किया, जिसकी वजह से ये बात हुई है। मगर कोई भी पठान जो है सिंधी और बलोची और जो है वो कभी इस बात पे खफा मत हो, क्योंकि हम लोग रेवोल्यूशनरी हैं। हम लोग जो है वो ठोक बजा के बात करते हैं और डरते किसी से नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से पहचान ली जाए, जान ली जाए कि आगा हसन सैयद और जमाल ठाकुर और पाकिस्तान अवामी इनकलाब मोर्चा किसी से डरती नहीं है। हम लोग जो है वो, किसी ने लिखा कि जी आप वो कौन से सैयद हैं, तो ये है, तो वह बड़ी बड़ी गलत बातें लिखी हैं, लेकिन हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन है, इसका जवाब हमारा रोल क्या है और हमने क्या करना है। इसलिए हम छोटी मोटी बातों की बातें नहीं करते, लेकिन ये कि लोग समझे, पाकिस्तान के लोग समझे कि हम भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर लड़ना है तो फिर हमारे साथ मिलकर लड़ो, नहीं लड़ना तो खुद लड़ो, मगर ये है कि तमीज़ी मत करो। जी भाई, बात ये है, इस बात का जवाब उन लोगों को, सब लोगों के लिए यहाँ देना ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं आप कौन हैं, आप कौन से सैयद हैं, आप क्या हैं, ये उन लोगों की जो है इल्मी है, क्योंकि वो हम लोग को जानते नहीं हैं। उन तक कभी 15 साल में अगर हमारी बात पाकिस्तान के अंदर गई होती तो सब लोग जान रहे होते। तो इन लोगों का कसूर नहीं है, मगर इनके सवालात इस तरह के हैं। अगर वो बदतमीज़ी करते हैं, अगर वो, ये बात मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है तो पहले जमाल ठाकुर आगा हसन के ऊपर होमवर्क करें, होमवर्क करके मालूम करें हम कौन लोग हैं। उसके बाद फिर आप लोग मैदान में आएँ, और मैदान में आकर जो है ये गाली गलौज के बजाय आप हमसे डायरेक्ट बात करें। हम आपको ऑफ़र करते हैं कि जो मैं बुरे लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि अगर वो लोगों में जुर्रत है तो हमसे बात करें, क्योंकि आगा हसन और जमाल ठाकुर बड़े बड़ों के सामने भागे नहीं हैं और 15 साल से। तो अब जो है, अब ये सोचना भी नहीं कभी ख्वाब में भी कि जमाल ठाकुर आगा हसन नस गए, ये लफ्ज़ हमारे लिए नहीं बना। हम लोग खड़े रहे अपने बल के ऊपर, तो आज भी खड़े हैं। वही जो मंजूर पशीन के साथ लोगों ने किया, मीडिया ने किया, गवर्नमेंट ने किया, वो हमारे साथ भी किया। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसकी बात आप तक पहुंच गई, हम लोगों की बात नहीं पहुंची।
اور باقی جو ہے غلط سوالات یا اس طرح کی چیزیں اگر معلوم کرنا ہے معصومیت سے اور انصاف سے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمیں ہمارے اوپر ورک کرو، گوگل پہ جاؤ، آگے پیچھے جاؤ، ہمارے نام لکھو، آپ لوگ پتہ چلے گا ہم کون لوگ ہیں. مگر ایک بات اچھی طرح سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں، کوئی شخص ہم سے طاقتور نہیں ہے یہاں جرمنی میں، فرانس میں. ہم چاہیں تو ہم الٹا دیں، رہنے نہیں دیں گے ہم جرمنی میں یا فرانس میں. اس لیے یہ دھمکیوں والی باتیں اور یہ بکواسیات قسم کی جو گیدڑ بھبکی ہیں وہ آغا سر جمال ٹاکو کے لیے مت کرنا. ہم بہت سنے 15 سال میں. اور جس سے بات کرنی ہے میں نے فون نمبر دیا ہے، کال می اینڈ ٹاک ٹو می. جہاں بھی ہو، جرمنی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، بات کرو اور بتاؤ. ملنا ہے ملیں گے، بندے بھیجوں گا، تم لوگوں کو لے آئیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو بھائی اب وی ہیو ٹو کلوز ڈاؤن. از اٹ اوکے؟ رائٹ بھائی جی. آل دا بیسٹ. جمال ٹاکو فرانس سے، آغا حسن سید جرمنی سے. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ زندہ پائند آباد، پاکستان زندہ باد. جمال ٹاکو، آغا حسن زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. کیچ یو لیٹر. بائے بائے.